برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کا آخری عشرہ ہے۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ محرم الحرام یہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ آج آپ کے سامنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں حضرات صحابہ کا مقام کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے ایمان کے اعتبار سے جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، یہ صحابہ کرام کی پہلی جماعت ہے جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرا گروہ صحابہ کا وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک ان دو گروہ سے بھی راضی اور صحابہ کی جماعت بھی اللہ سے راضی۔ یہ تو آیت کا مفہوم ہوا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بھی اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور یہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رضا جو ہے طرفین سے ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ پاک ان صحابہ سے راضی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کامل لے کر آئے اور ہم تک جو دین پہنچا یا قیامت تک آنے والی امت تک جو دین پہنچے گا، اس دین کے پہنچنے میں واسطے کتنے ہیں؟ دین کو ہم تک پہنچنے میں دو واسطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے رسول اللہ تک پہنچنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا واسطہ، کہ اللہ پاک جو حکم فرماتے حضرت جبرائیل امین ڈائریکٹ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے، آپ پر وحی لے کر آ جاتے اور آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کو سناتے۔ تو اللہ سے رسول اللہ تک دین کو پہنچنے کا جو واسطہ تھا وہ حضرت جبرائیل امین کا تھا۔ یہ پہلا واسطہ ہے۔ اب اس واسطے کے اندر بھی یہودیوں نے اعتراضات کیے۔ کیا کہے کہ ہم تو حضور پر ایمان لے آتے، لیکن حضور کے پاس اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام لے کر جو فرشتہ حضرت جبرائیل امین آ رہا ہے، یہ بنی اسرائیل پر عذاب لے کر آیا تھا، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا فرشتہ لے کر آتے تو ہم ان کے حکم کو مان لیتے اور ایمان لے آتے۔ یہ تو عذاب لے کر آیا تھا، اسی لیے ہم ان کی بات کو نہ مانیں گے۔ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا پہلے واسطے کے اوپر۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب خود دیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا
دشمن ہوا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو یاد رکھے حضرت جبرائیل امین نے ہی اتارا اس قرآن پاک کو آپ کے قلب کے اوپر بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور یہ کام کہ قرآن کو حضرت جبرائیل نے آپ کے قلب پر اتارا، یہ خود سے نہیں، اللہ کے حکم سے اتارا، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں وہ سب کے سب برحق ہے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے سراپا، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو دوست بزرگوں، اللہ پاک نے خود اس کا جواب دیا جو اعتراض یہودیوں نے کیا تھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے اوپر عذاب لے کر آیا تھا، لہذا ہم کیوں کر کیسے ایمان لا سکتے ہیں، کوئی دوسرا فرشتہ ہوتا تو ہم اس کے اوپر ایمان لاتے۔ تو اللہ نے خود اس کا جواب دے دیا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، اور جو جبرائیل کا ہو، جو میکائیل کا ہو، جو دوسرے فرشتوں کا دشمن ہو، یوں سمجھ لیے اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ تو دوست بزرگوں، جو بھی پہلے واسطے کے اندر اعتراض کیا گیا اس کا جواب خود اللہ پاک نے دیا۔ دوسرا واسطہ جو ہے دین ہم تک پہنچنے کا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس حقیقت سے بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ جو شخص تاریخ عالم کا یا تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ کرے، اللہ تبارک و تعالی دوست بزرگوں خود فرماتے ہیں، صحابہ نے ایسی قربانیاں پیش کی، ایسی اطاعت و فرما برداری کر کے مثالیں قائم کی اپنے پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایسی مثال اس پورے زمین پر دوسری جگہ میں نہیں ملتی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابی کہتے کس کو؟ صحابی یہ صحبت سے ماخوذ ہیں۔ صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی میں حالت ایمان میں، حالت اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، آپ کے چہرے انور کو دیکھا ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، اور اسی حالت کے اندر اس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ورنہ ہر دیکھنے والے کو صحابی کہا جا سکتا تھا، اس میں ابو جہل ابو لہب بھی آتا، یہ آپ کے خاندان کے ہیں، چچا ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، لیکن حالت ایمان میں ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس لیے اسے صحابی ہم نہیں کہہ سکتے۔ صحابی کسے کہیں گے؟ صرف اس شخص کو کہیں گے جس نے حالت ایمان اور حالت اسلام میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہو، اس کا شرف حاصل کیا ہو، اور اسی حالت کے اندر اس کی وفات ہوئی۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام جو ہے یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ادنا صحابی جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت کی ہو، ایک ادنا صحابی کا مقابلہ امت میں بڑے سے بڑا عالم، امت میں بڑے سے بڑا ولی، امت میں بڑے سے بڑے شیخ بھی اس ادنا
اسی لیے اللہ پاک نے صحابی کے بارے میں جو ہے طرفین سے رضامندی کا اعلان فرمایا ہے. ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اللہ کا راضی ہونا کافی تھا، الگ سے صحابہ کے رضا کے بارے میں ایک تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. اور اللہ نے اپنی رضا کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور صحابہ کی رضامندی جو ہے دوست بزرگوں، صحابہ کے لیے اللہ کی رضامندی یہ بہت بڑی رضامندی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کا اعلان کر دینا صحابہ کے بارے میں کہ میں ان سے راضی ہوں، اور رضا بھی ایسی ویسی نہیں، فرمایا قیامت تک پھر دوبارہ راضی ہونے کے بعد ان سے میں کبھی ناراض ہونے کا نہیں. یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دوست بزرگوں عظمت کرنی چاہیے، صحابہ کی عظمت کرنی چاہیے. یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ایک ادنا صحابی کے درجے تک امت کا کوئی فرق نہیں پہنچ سکتا. یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوش قسمتی دیکھیے. یہ لوگ بڑے نصیبے والے تھے، خوش نصیب تھے. کتنا اونچا نصیبہ تھا ان کا. ان کو جو مدرسہ ملا وہ کیسا مدرسہ؟ بیت اللہ کا مدرسہ. اس مدرسے کے بنانے والے کون تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ تھے. اور اس مدرسے کے بنانے میں معاون کون تھے؟ اسماعیل ذبیح اللہ تھے. ان صحابہ کرام کے استاد کون تھے؟ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. براہ راست ان سے تربیت حاصل کرنے کا ان کو موقع ملا. اللہ کے نبی نے براہ راست ان کی تربیت فرمائی. تو دوست بزرگوں، استاد بھی اعلیٰ، مدرسہ بھی اعلیٰ، اور جو کتاب ان کو ملی تمام کتاب میں افضل کتاب قرآن مجید، اللہ کا کلام، اس کا لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین، ساری کتابوں کی سردار کتاب ان کو ملی. اس سے خوش نصیب بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت ہی اونچا مرتبہ ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بھی چیمی گوئیاں کرتے ہیں، بری باتیں اپنی زبان سے نکال کر گنہگار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تسبوا، کہ صحابہ کو تم کبھی گالی نہ دو. اللہ فی اصحابی، صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو متہم کرنے لگو، ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگو. تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ ان کو متہم نہ کرو، ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھاؤ، ان کو برا بھلا نہ کہو، الزام تراشی ان کے اوپر نہ کرو، ان کو گالی گلوچ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فمن احبہم فبحبی، جو شخص ان صحابہ سے محبت کرے گا، جو شخص ان صحابہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائے گا، محبت کی نگاہ سے ان صحابہ کو دیکھے گا، گویا وہ شخص محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے، گویا وہ صحابہ کی محبت کا اظہار جو کر رہا ہے، صحابہ ہی سے صرف نہیں بلکہ میری محبت کا اظہار کر رہا ہے. فمن احبہم فبحبی احبہم، تو گویا میری محبت کا اظہار کر رہا ہے.
ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم۔ دوستو بزرگو، اس کے بعد فرمایا کہ اور جو شخص ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ان کو متہم کرتا ہے، ان کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، فببغضي ابغضهم، تو گویا وہ شخص میرے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، میرے صحابہ پر نہیں بلکہ میرے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے اور مجھے متہم کر رہا ہے۔ صحابہ کا درجہ بڑا اونچا درجہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ جو ہے یہ سب سے بہتر زمانہ تھا، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، اس کے بعد جو زمانہ تھا میرے بعد آنے والا زمانہ، دوستو بزرگوں، یہ اس کے بعد بہترین زمانے میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ ہے۔ تو پہلے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، خیر کا زمانہ۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، کہ اس کے بعد وہ زمانہ جو ان سے ملا ہوا ہے، اس کے بعد وہ زمانہ پھر ان سے جو ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد سب زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اجمعین کے اوصاف جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اوصاف کیسے ہیں۔ دیکھو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ حالت رکوع میں ہیں، وہ حالت سجدے میں ہیں، اور اس حالت میں بھی اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اپنے صحابہ آپس میں ہوتے ہیں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں اور کریم ہوتے ہیں، لیکن وہی صحابہ جب کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اشداء علی الکفار، کہ کفار کے بارے میں یہ سخت ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت میں جب صحابہ ہوتے ہیں تو یہ بڑے رحیم، پیار اور محبت کا ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے سے عمدہ طریقے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ لیکن جب کفار اور مشرکین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے بارے میں یہ بالکل سخت ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضرات صحابہ کرام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی لیے اللہ پاک نے جگہ جگہ ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں، یہ لوگ بامراد ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے نہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ جو ہے کامیاب لوگ ہیں، بامراد ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ پاک نے خود ان لوگوں کا امتحان فرمایا۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے، کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے آزمایا، اور للتقوی، کس وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے۔ ایک جگہ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اور اللہ نے تقوی کو ان کے لیے بالکل لازم قرار دیا ہے، کہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہوگی جن کے لیے اللہ نے تقوی لازم کر دیا ہے، جس کے لیے اللہ نے تقوی پاکیزگی کو لازم کر دیا ہو۔ کیا وہ بھی ادھر ادھر بہک سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔
تو دوست بزرگوں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کے وعدے بیان فرمائے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت کا اللہ نے اعلان فرمایا، واجر عظیم، اور بہت بڑے اجر کا اعلان فرمایا اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے۔ اور آگے بڑھ رہی ایک جگہ جو ہے ان صحابہ کی جماعت کو اللہ پاک نے حزب اللہ کہا۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ لہم جنات عدن تجری، کہ ان کے لیے اللہ پاک نے ایسی جنت رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے مقام کو بیان فرمایا، خود اللہ پاک بھی صحابہ کے مقام کو بیان فرمائے۔ تو ایسی جماعت جن کا درجہ اللہ بیان کرے اور وہ متہم ہو، لوگ ان کو گالی گلوچ کریں، ان سے زیادہ بدبخت اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رضا کا اعلان اللہ پاک نے فرما دیا۔ ایک تو صحابہ کرام ہیں کہ دنیا ہی کے اندر اللہ نے بتا دیا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہیں اور اللہ کا رضا جو ہے بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں جنت کے اندر بھی جنتیوں سے اللہ پاک مخاطب ہو کر کہیں گے، اے جنتیوں کیا تم راضی ہو؟ اے جنت میں رہنے والے مومنوں کیا تم راضی ہو؟ تو لبیک یا سعدی ربنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہم کیوں نہ آپ سے راضی ہوں، جبکہ جنت کے اندر آپ نے طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں آپ نے مالا مال کر دیا ہے، تو ہم آپ سے راضی کیوں نہ ہوں؟ تو دوست بزرگوں، اللہ پاک اس کے جواب میں فرمائیں گے، نہیں، یہ تو جنت کی نعمتیں تھیں جو تمہیں جنت کے اندر دی گئیں، جن سے تم لطف اندوز ہو۔ اور جنت بھی ایسی ویسی نہیں کہ جنت کے نیچے نہریں بھی جاری ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں جنت کا مزہ اٹھا رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ابھی تمہیں ملنی باقی ہے، اور وہ میری رضا ہے کہ جاؤ میں اعلان کرتا ہوں ہمیشہ ہمیش کے لیے تم سے راضی ہو رہا ہوں، اور ایسی رضا لم یسخط کہ اس کے بعد کبھی تم سے ناراض ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، دین ہم تک پہنچنے میں دو واسطے، ایک واسطہ اللہ کے احکامات کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ کے نبی تک، یہ پہلا واسطہ تھا، اور دوسرا واسطہ اس کے بعد صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واسطہ بنایا کہ ان سے قیامت تک آنے والی ساری امت کو اللہ کا پیغام پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ صحابہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اور یہ جو ہے اللہ کی صحبت کو منتخب کرنا، یہ بہت ہی اونچی چیز ہے۔ صحابہ کرام یہ دوسرے واسطے جو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ایک تو یہ کہ تو نے اس امت کے اندر پیدا فرمایا کہ اس کے بعد کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے، یہ آخری امت، اور جو کتاب ہمیں عطا فرمائی وہ آخری کتاب، اور جو نبی ہمیں تو
نبی بھی آنے والا نہیں، تو نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، امت بھی آخری، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے میں کی چیز جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ صحابہ کا مقام تو نے بہت اونچا کیا ہے، اتنا اونچا کیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ہم تو صحابی نہیں ہیں لیکن کم از کم صحابی کے زمرے کے اندر ہمارا شمار فرما دیجیے۔ یہ دعا تمام لوگوں کو کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں صحابی کے زمرے میں ہمارا شمار فرما۔ اس لیے کہ میں نے کیا کہا، امت کا کوئی فرد صحابی کے قدموں کے دھول تک بھی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ صحابی تو نہیں ہیں لیکن ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا یہ صرف صحابی نہیں ہے اور صحابی نہ ہونے کی وجہ سے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن انفرادی اعتبار سے ان کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ صحابی جیسا قرار دیا گیا ان کو۔ تو دوست بزرگوں، یہ صحابی جیسے ہیں، صحابی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جو ہے صحابی جیسے ہیں مگر صحابی نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی گئی تھی کہ اگر یہ ملیں تو ان سے ملاقات کر کے دعا کی درخواست کرنا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام چاہے وہ ادنا سے ادنا درجے کا صحابہ ہو، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں صحابہ کے زمرے میں ہمارا شمار فرما۔ اور احتیاط کی بات یہ ہے کہ صحابہ کو جو شخص تان تشنیع کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ گویا ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو صحابی کو برا بھلا کہے۔ تو اپنی زبان کو ہمیں لگام دینی چاہیے، ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس سے صحابی کی شان کے اندر فرق پڑ رہا ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا ایک جگہ فرمایا اللہ پاک نے اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ راہیاب ہیں، اقتدا بھی انہی کی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا اور ایک ارشاد فرماتے ہیں صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو شخص بھی ان کی اتباع کرے گا یا ان میں سے کسی کی اتباع کرے گا وہ راہ راست پر آ جائے گا، وہ کامیاب اور بامراد ہو جائے گا۔ تو اتباع کا حکم دیا گیا ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی تم اقتدا کرو گے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابی کے زمرے میں جو ہے ہمارا شمار فرمائے اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور